بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سلیم اوان ہوں میں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور میری اس ویڈیو کو آپ میرے فیس بک پیج پر بھی دیکھتے ہیں۔ ناظرین، بلدیاتی انتخابات، مقامی حکومتوں کے انتخابات ہمیشہ سے سیاسی پارٹیاں، حکومتیں ان میں اپنے کارکنان کو ایڈجسٹ کر کے تو بلدیاتی اداروں سے ترقیاتی کام لیا کرتی ہیں۔ لیکن اب کی جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں حکومت بنتی ہے، سال ڈیڑھ دو سال کے بعد کوئی نہ کوئی بلدیاتی الیکشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اب جو الیکشن مقامی حکومتوں کے یا بلدیاتی اداروں کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یہ ان سے کچھ ہی ٹائم بعد آپ کے سامنے عام الیکشن کھڑے ہیں۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ اب کے جو الیکشن ہیں وہ کارکنوں کو بلدیاتی اداروں میں ایڈجسٹ کرنے یا بلدیاتی اداروں سے کام لینے سے کہیں بڑھ کر اس لیے بھی اہم ہے کہ انہی لوگوں سے کام لیا جائے گا عام الیکشن کا۔ اور ویسے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے وہ جسٹ بلدیاتی الیکشن کے لیے تیاری نہیں ہو رہی، بلکہ یہ تو بلدیاتی الیکشن سے کہیں بڑھ کے عام الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے، اور عام الیکشن سے کہیں بڑھ کے بلدیاتی الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور اس کو آپ اس تناظر میں بھی دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی جو کے پی کے میں جو بلدیاتی رزلٹ تھا پی ٹی آئی کا، اسے آپ دیکھیں تو اس کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے، پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے تمام جو تنظیمیں ہیں پی ٹی آئی کی ذیلی تنظیمیں انہیں تحلیل کر دیا ہے، اور اخبارات نے رپورٹ کیا ہے کہ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ خود مانیٹر کریں گے دوبارہ سے ان تنظیموں کو ترتیب دیے جانے کے لیے، اور پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کی تیاری کو خود مانیٹر کریں گے۔ ان کے کارکن جو کارکنان کے مشورے سے تنظیمات کے عہدیدار رکھے جائیں گے تاکہ بلدیاتی الیکشن میں رزلٹ حاصل کیا جا سکے۔ ناظرین، پچھلی ایک دو ویڈیوز میں ہم نے جب بلدیاتی الیکشنز یا عام الیکشن کی بات کی، ضلع بھکر کے لیے میں بات کر رہا ہوں، تو ہم نے پی ٹی آئی کے الیکشن کو بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ کو بھی ہم نے ڈسکس کیا، مسلم لیگ نون کے بھی ٹکٹ کو ڈسکس کیا۔ لیکن ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ضلع بھکر کے سے جو علاقے ہیں وہاں پہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے ووٹ سے کہیں بڑھ کر مقامی جو سیاستدان ہیں ان کے اپنے ووٹ اہم ہوتے ہیں۔ اور اگر سیاسی پارٹی کا ٹکٹ جو ہے وہ آپ اس حد تک تو لازمی کہہ سکتے ہیں کہ سیاستدان کی جو امیدوار جو ہے کسی بھی نشست کا، اس کے لیے اتنا اہم تو لازمی ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ کون سی پارٹی وننگ پارٹی ہے تاکہ اس کا ٹکٹ لے کر تو وہ حکومت کا حصہ بن سکے۔ اس کی مثال اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ کس قدر پارٹی کا ٹکٹ اہم ہوتا ہے، آپ دیکھیں تو جب کاف لیگ 1999 کے بعد جب کاف لیگ بنی تو کاف لیگ کے بننے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کاف لیگ بن بھی گئی اور کاف لیگ حکمران بھی ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ کاف لیگ کی کتنی جڑیں تھیں، یہ کاف لیگ کتنی کو پرانی پارٹی تھی، اس کے مقابلے جماعت اسلامی ہے، اس کے مقابلے پاکستان مسلم لیگ نون ہے، جے یو آئی ہے، یہ جتنی بھی اور پارٹیز ہیں وہ مقبول پارٹیاں تھیں اور ان کی جڑیں تھیں، لیکن کاف لیگ وہ بن گئی اور حکمران بھی ہو گئی۔ اب ادھر سے آپ مثال لے لیں خود پی ٹی آئی کی، تو پی ٹی آئی کی آپ محنت دیکھیں کہ پچھلے قریب 15 سال سے 16 سال سے یا راؤنڈ اباؤٹ کچھ کم زیادہ پی ٹی آئی کی محنت جاری تھی، لیکن پی ٹی آئی بمشکل 1 یا 2 سیٹیں نکال پا رہی تھی۔ جو ہی انہوں نے الیکٹیبلز کے نام پہ جو روایتی سیاستدان ہیں جیسے انہیں لیا ہے تو پی ٹی آئی حکمران ہوئی ہے۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کے ٹکٹ سے کہیں زیادہ اہم ووٹ ہوتا ہے مقامی سیاستدانوں کا۔ اب آپ بھکر میں پھر آ جائیں، بھکر کی بات کریں تو بھکر میں آپ دیکھیں بھکر شہر کی جو بھکر کی 2 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی، اسی طرح 4 سیٹیں ہیں صوبائی اسمبلی کی۔ بھکر کی آپ بات کریں، یہاں پہ نوانی، ڈھانڈلے، اترا یا کہیں کہ نیازی یا دیگر جو بھی گروپس ہیں وہ الیکشن لڑتے آئے ہیں، الیکشن جیتتے آئے ہیں، الیکشن ہارتے آئے ہیں، کبھی اس پارٹی کے ٹکٹ پر کبھی اس پارٹی کے ٹکٹ پر، لیکن اپنے کہہ لیں کہ ووٹ سے وہ جیتتے ہارتے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم مسلم لیگ کاف کی ہم نے بات کی تھی کہ یہیں پہ بھکر کی بات کریں، ایک وقت ایسا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر الیکشن جیتا تھا، لیکن اگلے الیکشن میں وہ مسلم لیگ کاف کا ٹکٹ نہیں لے رہے تھے یا شاید واپس کر رہے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ اب کسی اور کی باری تھی۔ اب پھر ہم بھکر کی بات ہم کریں، بھکر کی ہم نے بات کی کہ بھکر میں نوانی، شاہانی، ڈھانڈلے یہ لڑتے اور ہارتے جیتتے آ رہے ہیں۔ اگر ہم چلے جائیں دریا خان کی طرف تو دریا خان میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی وہی لوگ امیدواران ہیں جو ایک سیاسی گروپ سے وابستہ ہیں۔ یہاں پہ ڈپٹی میئر کے امیدوار ہیں عطاء الرحمان بنگیال، جو ممبر ضلع کونسل بھکر رہ چکے ہیں، ان کے بیٹے ہیں
عبدالرحمان بنگیال کے وہ امیدوار ہیں. یہاں پر ایم سی چیئرمین ایم سی جو بھی ہیں منصور خان نیازی وہ یہاں سے الیکشن لڑتے رہتے ہیں. ایم سی کا یا یونین کونسل کا ٹاؤن کمیٹی کے جیسے ہوتے رہتے ہیں. ابھی ان کا نام تو خیر ڈپٹی میئر کے طور پہ نہیں آئے لیکن وہ لڑتے رہتے ہیں. تو مقصد کہنے کے علاوہ کھیمٹا ہیں, عمار نیازی ہیں, ان کا نام آ رہا ہے. اگر ہم منکیرا جاتے ہیں تو منکیرا میں ہم دیکھتے ہیں کہ غضنفر اقبال چھینا وہ ایم پی ہیں, یہاں پہ ممبر پنجاب اسمبلی ہیں. ان کے ساتھ انصر اقبال چھینا ہیں جو میونسپل کمیٹی کے چیئرمین ہیں منکیرا کے, اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون ہیں حلقہ پی پی 91 کے. اصغر اقبال چھینا سابق تحصیل لازم ہیں, وہ ان کے ساتھ ہیں. اسی طرح یہاں پہ نوانی جو ہیں, نوانی گروپ جو ڈسٹرکٹ کا سیاسی گروپ ہے, بڑا سیاسی گروپ ہے, ان کے حامی یہاں پہ سیٹ احمد حسن خان ہیں جو سابق چیئرمین بلدیہ منکیرا ہیں, جو ان کے مطلب مخالفین کے ساتھ ان کی حمایت کرتے ہیں. اب اگر ہم بات کریں کلور کوٹ کی, تو کلور کوٹ میں بھی جو روایتی لوگ ہیں جو الیکشن لڑتے رہتے ہیں, جو جیتتے رہتے ہیں, جو ہارتے رہتے ہیں, خیران خیل ہیں, مستی خیل ہیں, حسن خیل ہیں, یہ سارے لوگ ہیں جو کسی پارٹی سے ہٹ کے اپنے مقامی جو مطلب مختلف برادریاں ہیں, مختلف گروپس ہیں, ان کے ساتھ جوڑ توڑ کر کے جیتتے اور ہارتے رہتے ہیں. مجھے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں شیخ رشید کے, بہت عرصہ پہلے کی بات ہے. شیخ رشید نے کہا تھا کہ کہاں ہوتے ہیں پارٹی الیکشن, یہاں پہ تو مقامی جو سیاستدان ہیں, جو وڈیرے ہیں, ان کے ووٹ ہوتے ہیں, ان کے ذاتی کہنے کے ووٹ ہوتے ہیں, اور ان سے جیت اور ہار ہوتی ہے. الیکشن کا نکارہ باقاعدہ طور پہ پنجاب میں نہیں بجا. بہرحال کے پی کے کچھ اضلاع کے الیکشن ہو چکے ہیں. 1 جنوری 2022 کو بلدیاتی ممبران کام چھوڑ دیں گے, تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا, کون امیدوار ہوگا, کس کا نام آئے گا, کون سامنے آئے گا, آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے اور شیئر بھی کریں گے. السلام علیکم.